السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والے، چاہے عوام ہو یا خواص ہو، ان کے بڑے بڑے ملاحوں کی زبانی آپ تمامی حضرات نے اولیاء کرام کی شان میں گستاخی سماعت کی ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد وہابی ملا معراج ربانی نے حضرت معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کس قدر گستاخی کی تھی، یہ بات آپ تمامی حضرات کے ذہن میں ہے۔ خیر، جب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان وہابیوں کے نزدیک، جب ان غیر مقلدوں کے نزدیک، جب ان وہابی یزیدی نجدیوں کے نزدیک حضرت معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ جب ولی نہیں ہیں، تو پھر ان کے خلفاء کو یہ ولی کیسے مانیں گے؟ اور یہ ہمارے سنی عوام کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو ولی بنایا ہے، یہ تو ولی نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آئیے حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں لے کر کے آیا ہوں جس کو سن کر کے آپ کو تو خوشی ہوگی، مگر وہابی کو بڑی حیرانی ہوگی اور وہابی بڑا پریشان ہوگا۔ کتاب کا نام ہے خود نوشت سوانح حیات، محمد نواب صدیق حسن خان، یہ جو بھوپال کا رہنے والا تھا، یہ غیر مقلدوں کا بہت بڑا امام، مقتدا، پیشوا ہے۔ اور غیر مقلد وہابی اس مولوی کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اور اس کتاب میں غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی سوانح حیات اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور اس کتاب کو غیر مقلد نام نہاد اہل حدیثوں نے چھاپا ہے۔ یہ کتاب چونکہ آسان نہیں تھی، تو اس کتاب کو آسان بنایا، اس کتاب کو تسہیل کیا ہے غیر مقلد نام نہاد وہابی مولوی محمد خالد سیف نے۔ ٹھیک ہے، اب اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کتاب کے اندر مولوی صدیق حسن خان بھوپالی لکھتا ہے، خود روایت بیان کرتا ہے، جب یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہابی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث دہلی کی سرزمین پہ رہتا تھا، تو خود کہتا ہے کہ مفتی صاحب، اب یہ مفتی صاحب کون ہے؟ یہ صدیق حسن بھوپالی نے اس کا نام بیان نہیں کیا، لیکن مفتی صاحب کہہ کے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مفتی صاحب بڑے صاحب قدر تھے مولوی صدیق حسن خان بھوپالی کے نزدیک۔ تو صدیق حسن خان بھوپالی وہابی
نام نہاد اہل حدیث بیان کرتا ہے کہ مفتی صاحب ہر اتوار کو اکثر قطب صاحب جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قطب صاحب یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ ایک طرف تو غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث وہابی یزیدی نجدی حضرت غریب نواز حضرت معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ان وہابیوں کا ابا، ان وہابیوں کا پیشوا، ان وہابیوں کا امام صدیق حسن خان بھوپالی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلحاء میں شمار کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں شمار کر رہے ہیں، اور صرف شمار ہی نہیں کرتے بلکہ روایت کر رہا ہے صدیق حسن خان بھوپالی کہ مفتی صاحب ہر اتوار کو اکثر قطب صاحب یعنی قطب الدین بختیار کاکی جایا کرتے تھے، میں بھی ان کے ہمراہ چلا جایا کرتا تھا۔ یعنی مولوی صدیق حسن خان بھوپالی وہابی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد بھی مفتی صاحب کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی جایا کرتے تھے۔ اب آگے لکھتا ہے، اس وجہ سے بارہا دہلی کے فوت شدہ صلحاء کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرات دیکھا آپ نے، صرف حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ اس روایت کے مطابق، اس عبارت کے مطابق دہلی میں جتنے بھی ہمارے بزرگ آرام فرما ہے، اللہ کے ولی آرام فرما ہے، ان کی زیارت کے لیے صدیق حسن خان بھوپالی وہابی جایا کرتا تھا۔ اب چاہیے کہ غیر مقلد اپنی عادت سے باز آ جائے اور اولیاء اللہ پر کیچڑ اچھالنے سے باز آ جائے، اور کسی کو اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جانے سے منع نہ کرے، کیونکہ تمہارے گھر کے تمہارے بڑے بڑے مولویوں نے اولیاء اللہ کے قبروں کی زیارت کی ہے۔ یہ کتاب کا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کتاب کا صفحہ نمبر 48 یعنی 48 ہے۔